اب آج جب ملٹری کورٹ میں مقدمات چلنے کی بات ہو رہی ہے تو پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ میں ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بیٹے میجر جنرل ریٹائرڈ کے حسن نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ ہوگا، اور وہ اپنی طرف سے ایک ٹھیک بات کر رہا تھا. قیادت کا فقدان پیدا نہیں ہوتا، اگلا بندہ آ جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. میں طارق متین ہوں. میں نے الگ نیوز پر بھی آپ سے کہا تھا، اپنے پلیٹ فارم بھی کہا تھا کہ مرتضی وہاب صاحب میئر کراچی بن جائیں گے. میئر کراچی بن گئے ہیں. دلچسپ صورتحال ہے. آپ کو کچھ نمبرز جان کے مزہ آئے گا. اس کے علاوہ ایک انجینئر حسن عسکری گرفتار ہوئے، مقدمہ چلا فوجی عدالت میں، اور اس کے بعد انہیں سزا ہوئی 5 برس کی. پھر وہ رہا ہو گئے ہیں. کچھ اس میں کمی کی گئی ان کی سزا میں، اس کی بھی بات کریں گے. اور ایک وزیر صاحب نے یہ کہا ہے کہ اوورسیز پاکستانی ان کے فیصلے کے مطابق بے شرم ہیں، تو ان وزیر صاحب کی بھی بات کریں گے. اور بے شرم کون ہے اس کا بھی ہم جائزہ لینے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے یہ جو انجینئر صاحب رہا ہوئے ہیں ان کی بات کرتے ہیں. یہ ہیں حسن عسکری انجینئر. انہوں نے جب جنرل باجوہ کو توسیع مل رہی تھی تو اس موقع پر ایک خط لکھا. یہ خط انہوں نے جنرل باجوہ کو لکھا، اور اس خط میں انجینئر حسن عسکری نے جنرل باجوہ صاحب پر اور اس فیصلے پر تنقید کی، اس پالیسی پر تنقید کی کہ ایکسٹینشن ہو. اور انہوں نے جنرل باجوہ سے مطالبہ کیا کہ عہدہ چھوڑ دیں، توسیع نہ لی جائے. حسن عسکری نے صرف یہ نہیں کیا کہ جنرل باجوہ کو خط لکھا، انہوں نے اپنا یہ خط پھر جنرل باجوہ کا مطلب ہے آرمی چیف کا مطلب ہے 4 اسٹار جنرل، 3 اسٹار جنرلز کو، لیفٹیننٹ جنرلز کو، اور 2 اسٹار جنرلز کو، میجر جنرلز کو بھی اس کی کاپی بھیجی. اب ان کا یہ جو ایکٹ تھا کہ توسیع لینا غلط، اس پر تنقید، اس پالیسی پر تنقید، اور پھر ان کے نچلے رینک کے آفیسرز تک اس خط کو بھیجنا، اس سے لیا گیا بغاوت کے زمرے میں، اکسانے کے زمرے میں. اور پھر اس پر حسن عسکری پر یہ ہے دفعہ تعزیرات پاکستان کی 131، افواج پاکستان کے لوگوں کو اکسانا، بغاوت پر اکسانا. تو ان کا مقدمہ چلا ان پر. اور یہ مقدمہ جو ہے یہ جب چلا تو عمران خان صاحب نے، جی ہاں، سابق وزیر اعظم تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے اسے ملٹری کورٹ میں چلانے کی اجازت دی تھی، ان کی حکومت نے دی تھی. اب آج جب ملٹری کورٹ میں مقدمات چلنے کی بات ہو رہی ہے تو پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ میں ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. ملٹری کورٹ میں مقدمات نہیں چلنے چاہیے. لیکن کچھ ہے ہمارے ماضی میں جس سے ہم سب کو سبق سیکھنا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کے لیے آج بہت کچھ ہے سیکھنے کو، سبق بہت ہے. پاکستان تحریک انصاف کو اب یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ان کے اپنے ورکرز کون ہیں، اور جو چلے گئے وہ کیا ہیں. تو وہ بھی ان کے لیے سبق ہے. عمران خان صاحب کے لیے اور بھی بہت سے سبق ہیں. اور میں پھر بھی کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب ان کمپیریزن ٹو دا اویلیبل ادر چوائسز، آصف علی زرداری صاحب ہوئے، میاں نواز شریف صاحب ہوئے، فضل الرحمان صاحب ہوئے، یہ MQM ہوئی، یا اگر کوئی کسی اور چوائس کی بات ہو سکتی ہے تو عمران خان صاحب ان مائی اوپینین ان کمپیریزن ٹو ادر چوائسز بہتر ہیں، باقیوں سے بہتر ہیں. مگر بہرحال عمران خان صاحب کی یہ غلطی تھی. تو سال 2020 میں حسن عسکری صاحب کو حراست میں لیا گیا. یہ بیٹے میجر جنرل ریٹائرڈ کے، تو اب ایک میجر جنرل ریٹائرڈ کے بیٹے، ان کے خلاف یہ مقدمہ چلا. ان کے والد نے پھر جب یہ گرفتار ہو گئے اور ان کو سزا ہو گئی تو ان کو ساہیوال میں قید کیا گیا تھا. ان کے والد نے پھر اڈیالہ منتقل کرنے کی درخواست دی تھی. تب یہ چیزیں ذرا زیادہ کھل کر سامنے آئی تھیں کہ کیا ہوا. جولائی 2021 میں ان کو سزا ہو گئی تھی، 5 سال کی سزا تھی. اب ان کی جو سزا ہے اس میں ان کی وکیل ہیں ایمان مزاری، شینی مزاری صاحبہ کی صاحبزادی، انسانی حقوق کی وکیل. ان کی درخواست تھی ملٹری کورٹ میں، تو ملٹری کورٹ سے ان کی سزا میں نرمی کی گئی اور یہ رہا ہوئے گھر واپس آ گئے ہیں. ان کی فیملی کہتی ہے کہ حسن نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ ہوگا، اور وہ اپنی طرف سے ایک ٹھیک بات کر رہا تھا، لیکن حسن کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑا. اور حسن نے اس موقع پر
یہ سوچ کر کہ یہ سب کچھ نہیں ہوگا, یہاں تک نہیں جائیں گے, سزا نہیں ہوگی, وکیل بھی نہیں کیا تھا. ملٹری کورٹ میں ان کو وکیل پیش کیا گیا تھا, لیکن بہرحال اب یہ واپس آ گئے ہیں. اس پر سزا میں کمی پر بعض لوگ موجودہ عسکری قیادت کی تعریف بھی کر رہے ہیں. بعض لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ ہوا ہی کیوں تھا, ان کا اسٹانس درست تھا, توسیع نہیں ہونی چاہیے, ادارہ تو اتنا قابل ہے کہ اس میں کوئی قیادت کا فقدان پیدا نہیں ہوتا, اگلا بندہ آ جاتا ہے اور ایوری ون از کیپیبل انف ٹو رن دا انسٹیٹیوشن. جو سامنے 4-5 اویلیبل چوائسیز ہوتی ہیں ان میں, تو لوگ یہ بھی اسٹانس اپنا سامنے رکھ رہے ہیں. اس کے بعد دوسرا مرتضیٰ وہاب صاحب, جن کو اب لوگ میئر ارتضیٰ وہاب پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں, جیت گئے. 173 ووٹ لیے, جو مرتضیٰ وہاب کا نمبر بن رہا تھا, پیپلز پارٹی کے ووٹ, ان کے اتحادیوں کے ووٹ, یہ سب ملا کے 173 ہی بن رہا تھا, وہ جیت گئے. حافظ نعیم صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ ملا کر 190 پلس, کچھ 193 کا نمبر بن رہا تھا, یہ تھے. تو حافظ نعیم صاحب انہوں نے لیے 160 ووٹ, ہار گئے. اور مسنگ ووٹ یہ 33 ووٹ ہیں. مرتضیٰ وہاب کی لیڈ 13 ووٹوں کی لیڈ ہے, اور اس طرح مرتضیٰ وہاب جیت گئے. مرتضیٰ وہاب کی جیت کے بعد, حافظ نعیم کی ہار کے بعد, جو آرٹس کاؤنسل میں جہاں یہ الیکشن ہو رہا ہے کراچی میں, اس کے آس پاس کی جو مناظر ہیں وہ دیکھنے والے ہیں. ٹھکائی ہو رہی ہے کارکنوں کی, کارکن آپس میں لڑے, پتھراؤ ہوا, پیپلز پارٹی والوں نے, جماعت اسلامی والوں نے, کارکنوں نے ایک دوسرے پر پتھراؤ وغیرہ کیا, مار کٹائی ہوئی, اور اس کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کارکنوں کو پکڑ کر گاڑیوں میں ڈالا. اکثریت جماعت اسلامی والے کہتے ہیں کہ ہمارے کارکنوں کی ہے جن کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے. یہ جماعت اسلامی کے لوگوں کا کہنا ہے. فوٹیجز بھی آ رہی ہیں, پولیس والے اگر کسی کو گھسیٹ کر لے کر جا رہے ہیں, یہ جو آپ اسٹلز دیکھ رہے ہیں یہ میں نے اسی فوٹیج سے نکالے ہیں اسٹلز, تو اگر کسی کو گھسیٹ کر لے کر جایا جا رہا ہے تو اسی موقع پر کچھ مزید کارکنان ہیں سادہ لباس میں, ہرے کپڑوں میں, شلوار قمیض میں, عام سا بندہ, وہ بھی ہاتھ صاف کر رہا ہے. ایک بندہ گھسٹتا ہوا جا رہا ہے, اس کا کالر ہاتھ میں, پولیس والوں کے ہاتھ میں, تو وہ زمین پہ گھسٹ رہا ہے, اور کوئی آیا, اس نے پاؤں اٹھایا اور رکھ کے ایک لات ماری, اور دوسرے نے آ کے تھپڑ مارا, کوئی اور چیز ماری. یہ کام بھی ساتھ میں ہو رہا ہے. تو یہ بڑا عجیب سا کام ہے. جماعت اسلامی نے اس پر ایک لیٹر لکھا ہے, اور اس لیٹر کو لکھ کر جماعت اسلامی نے الیکشن کمیشن کے جو چیف ہیں سکندر سلطان راجہ, ان سے سوال کیا اور کہا کہ الیکشن کمیشن پاکستان, جس کا بنیادی آئینی فریضہ غیر جانبدار, صاف شفاف انتخابات کرانا ہے, وہ اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام رہا ہے. ہم نے الیکشن کمیشن کو ہر موقع پر خطوط کے ذریعے سندھ کی حکمران پارٹی کے غیر قانونی, غیر جمہوری, غیر آئینی اور فسطائی اقدامات سے آگاہ کیا, لیکن الیکشن کمیشن معذرت کے ساتھ خاموش تماشائی بنا رہا. ابھی صورتحال یہ ہے کہ ہال کے دروازے بند ہو چکے. ہماری اطلاعات کے مطابق سندھ کی حکمران جماعت نے تقریباً 29 ممبران کے ایم سی کاؤنسل کو اس عمل سے اپنی ایلیٹ فورس کے ذریعے گھروں سے جبری اغوا کر کے روک دیا ہے. کراچی میں 70 کلفٹن کے آس پاس, بلاول ہاؤس کے آس پاس, SSU, یہ سندھ پولیس کا ایک بڑا تگڑا سا یونٹ ہے, اس کے ذریعے بندے رکھے گئے ہیں. یہ خبریں آ رہی تھیں, اور یہ بندے جو ہیں انہی میں ایک اسد امان صاحب تھے. پھر صبح آج خبریں آئیں کہ اسد امان کو اس 30 کے گروپ نے اپنا پارلیمانی لیڈر بنا لیا, اور کہا کہ اسد امان جو فیصلہ کریں گے وہی کریں گے. اسد امان کے گروپ کا فیصلہ یہ تھا کہ ووٹ نہیں دیں گے. جب ووٹ نہیں دیں گے تو ووٹ نہیں دیں گے, اور پھر ووٹ نہیں دیے انہوں نے, اور مرتضیٰ وہاب جیت گئے, جس کا اندازہ تھا. کراچی کس کا, ابھی جو فیصلہ آیا اس کے مطابق پیپلز پارٹی کا. جماعت اسلامی اور بہت سے تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادتی ہے, غلط ہوا ہے. میں نے اس میں جتنا چیک کیا تو کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں اپنے کچھ صحافی دوستوں سے, ہم نے کچھ چوہے چھوڑ دیے, 2 خبریں لے کر آئیں, تو ان کے مطابق پیسے بھی چلے ہیں. تو پیسے لیے گئے یا بندوں کی خبر لی گئی ٹھیک ٹھاک طریقے سے. بہرحال ووٹ نہیں پڑا اور مرتضیٰ وہاب جیت گئے. عام طور پہ سادہ اکثریت کا نمبر ہوتا ہے, لیکن یہاں سادہ اکثریت نہیں, موجود ارکان میں سے جس کو اکثریت ملے گی وہ جیت جائے گا. اب اس سے آگے بیٹل ہے, لیگل بیٹل. اس لیگل بیٹل میں مرتضیٰ وہاب اور حافظ نعیم آمنے سامنے ہوں گے. حافظ نعیم کہہ رہے ہیں کہ ہم عدالت میں جائیں گے, ڈیفیکشن کلاس کی بھی کوشش کریں گے کہ انہوں نے ووٹ نہیں دیا, غلط کیا. دوسرا, ہم اس معاملے میں حافظ نعیم صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ابھی مرتضیٰ وہاب صاحب جیتے نہیں ہیں, اور کوئی بھی میئر بن جائے پھر 6 مہینے کے اندر جیتے اور جیت کر میئر پکا ہو جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو ہم اس کو بھی چیلنج کر رہے ہیں, دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. اس کے بعد خواجہ آصف صاحب کی بات. خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ جو اوورسیز پاکستانی یورپ والے ہیں, UK والے ہیں, امریکہ والے ہیں, یہ بے شرم ہیں, یہ ریمیٹنسز نہیں بھیج رہے, ریمیٹنسز گر رہی ہیں, حکومت کو تکلیف ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں جو GCC کنٹریز میں, UAE میں, سعودی عرب میں, کویت میں, عمان میں, مختلف جگہوں پر لوگ ہیں,
یہ محنت کش طبقہ جو ہے یہ ریمیٹنسز بھیجتا ہے, وہ تو نہیں بھیجتے, ان کو تو پاسپورٹ وغیرہ ملے ہو بے شرمیں, وہ صرف یہاں اپنے پیاروں کو دفنانے آتے ہیں. دو باتیں, وہاں ایسے بھی لوگ ہیں یو کے میں, ایک فیملی ہے ایون فیلڈ میں, وہ اپنے پیاروں کی لاش یہاں پر بھیج دیتے, میت بھیج دیتے, دفنانے بھی نہیں آتے. حسن حسین نہیں آئے تھے, نواز شریف صاحب انہوں نے اپنی والدہ کا جسد خاکی یہاں بھیج دیا تھا, نہیں آئے تھے. پھر بیگم کلثوم نواز مرحومہ, ان کو یہاں بھیج دیا گیا, بیٹے نہیں آئے تھے, اور یہ ہم نے دیکھا ہے. اور خواجہ آصف صاحب کے لیے دوسری درخواست یہ ہے کہ جو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے اوورسیز پاکستانیوں پر, اس میں بھی دو باتیں. ایک, آپ کو اوورسیز پاکستانیوں کو ڈالر چاہیے, آپ ان کو ایئرپورٹ پہ کوئک ایکسیس دیں گے, ممنوعہ بورکھا لائسنس دیں گے, ایف بی آر جو ہے وہ ان کے لیے تقریبات کرے گا, اس میں بڑے بڑے انعامات دیں گے, اگر وہ پراپرٹی خریدیں گے آپ ان کو سہولت دیں گے, ووٹ کا حق بھی دیں گے ان کو, ووٹ آپ کو نہیں ملے گا اس لیے ووٹ کا حق نہیں دیں گے. ایک دوسرا, جب ان سے آپ ڈالر منگوا رہے ہیں تو یہ جو حسن حسین وہاں پر ہیں, ان کا کاروبار وہاں پر ہے, آپ کے بہت سے لوگوں کا وہاں پر پیسہ ہے, ان سے بھی کہیں پیسے لے آؤ, ان کو بھی کہیں کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, پیسے پاکستان آ جائیں گے. پیسے چاہیے تو پیسے آنا تو بڑا آسان کام ہے, ان کے پاس زیادہ پیسے, منگوا لیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.